بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق 14ویں رات کی دوشیزہ اور بندہ مومن پارٹ 4 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف۔ راہ عشق بندہ مومن 14ویں رات کی دوشیزہ پارٹ 4۔ راجہ نے نوجوان کے اعزاز میں شہر کے سارے معززین کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ سمندر دیو کے قہر و ستم سے نجات کے سلسلے میں یہ شہر کا پہلا اجتماع تھا جو نوجوان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے راجہ نے کھڑے ہو کر ان لفظوں میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا: معزز شہریوں، آج صدیوں کے بعد وہ دن میسر آیا کہ ہم نے ایک بہت بڑے خوفناک دشمن پر فتح پائی ہے، اور اس عظیم الشان فتح کا سہرا اس نوجوان کے سر ہے جو چند مہینوں سے ہمارے شہر میں مقیم ہے۔ جس دیو کو ہم موت و حیات کا مالک سمجھتے تھے، آج نوجوان نے اس کے فریب کا طلسم توڑ دیا ہے۔ نوجوان نے جس طاقت کے بل پر اس موذی دشمن کا قلع قمع کیا ہے، دراصل اسی طاقت کے آگے ہمیں سر جھکانا چاہیے۔ وہی دین سچا اور غالب ہے جس کے فیضان نے نوجوان کو ایک عجیب و غریب ہستی کا مالک بنا دیا ہے۔ کیوں نہ اس نعمت کے شکرانے میں ہم سب کے سب اسی کے دین کو قبول کر لیں۔ شہر کے ایک ذی اثر شخص نے کھڑے ہو کر کہا: اس احسان کے بدلے میں نوجوان کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، لیکن نوجوان جہاں تک نوجوان کے دین کا تعلق ہے اور اس کو قبول کرنے کا سوال ہے، اس سلسلے میں میری حقیر رائے یہ ہے کہ ابھی جلدی نہ کی جائے۔ بھیڑ چڑھانے کی اب جو تاریخ آ رہی ہے، اس میں ایک بار اور آزمائش کر لی جائے۔ اگر سمندری دیو نہیں آیا تو ہم نوجوان کی روحانی طاقت اور اس کے دین کی برتری کو بے چون و چرا تسلیم کر لیں گے۔ راجہ کے ساتھ سارے مجمع نے اس رائے کی تاکید کی۔ اسی ضمن میں ایک دانشور نے کھڑے ہو کر اس رائے میں اتنا اور اضافہ کر دیا کہ اس بار دستور کے مطابق شہر کی نوجوان دوشیزہ بھی مندر کے اندر مکفل کی جائے۔ دوشیزہ کو اندر بند کر کے باہر سے لاک کیا جائے تاکہ اور نوجوان کے ساتھ دوشیزہ کو بھی مندر کے اندر بند کیا جائے تاکہ نوجوان کی روحانی توانائی کا پورے طور پر امتحان ہو جائے۔ نوجوان نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا: ہمارا مقدس دین کسی بھی اجنبی عورت اور مرد کو تنہائی میں جمع ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مقدس دین کسی بھی اجنبی مرد اور عورت کو تنہائی میں جمع ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مقدس دین کسی بھی اجنبی عورت اور مرد کو تنہائی میں جمع ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اس میں اتنی ترمیم ضروری کر دی جائے کہ نوجوان دوشیزہ مندر کے اندر مکفر رہے گی اور میں باہر پہرا دوں گا۔ لوگوں نے یک زبان کہا کہ یہ صورت تو اور بھی ہمارے لیے اطمینان بخش ہے۔ آج پھر وہی 14ویں رات تھی۔ پھر بھیڑ چڑھانے کے لیے شہر کی دوشیزہ کو منتخب کیا گیا اور دستور کے مطابق ایک پہر رات ڈھل جانے کے بعد اسے مندر میں مکفل کر دیا گیا۔ آج کی رات اس لحاظ سے نہایت اہم رات تھی کہ اس کی صبح کو کئی ہزار انسانوں پر ابدی سعادتوں کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ آج بھی نوجوان کا سینہ گریہ و مناجات کے سوز و گداز سے معمور ہو گیا تھا۔ آج نوجوان کی صرف روحانی توانائی کا نہیں، اس کے پیارے دین کا بھی امتحان تھا۔ آج نوجوان کی صرف روحانی توانائی کا نہیں بلکہ اس کے پیارے دین کا بھی امتحان تھا۔
آدھی رات ڈھل جانے کے بعد پھر وہی درد و کرب میں ڈوبی ہوئی فریادیں، پھر وہی درد و کرب میں ڈوبی ہوئی فریادیں، پھر وہی آیات الہی کی حق افروز تلاوتیں شروع ہو گئیں۔ آج نوجوان پر ایسی رکت انگیز کیفیت طاری تھی کہ بار بار رحمت خدابندی اس کا منہ چوم رہی تھی۔ آج نوجوان پر ایسی رکت انگیز کیفیت طاری تھی کہ بار بار رحمت خدابندی اس کا منہ چوم رہی تھی۔ رات ڈھلتی رہی اور نوجوان کی اشکبار آنکھوں کا تلاطم دم بدم بڑھتا رہا۔ آدھے سے زیادہ حصہ رات کا گزر چکا تھا، لیکن دیو کی آمد کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسی عالم شوق میں ستارے ڈوبنے لگے اور سمت مشرق سے سحر کی سفیدی نمودار ہوئی۔ جیسے ہی ملاحوں کی آواز کان میں گونجی، نوجوان عالم بے خودی سے چونک اٹھا تو سمندر کی شفاف موجوں پر سحر کا اجالا چمک رہا تھا۔ آذان دے کر نماز فجر ادا کی اور پروردگار عالم کے حضور میں سجدہ شکر کے لیے گر پڑا۔ آج اس نے اپنے دین کا سر اونچا کر دیا تھا، آج سرخرو ہو گیا تھا، آج اس کے مالک نے اس کی لاج رکھ لی تھی۔ آج وہ یہ ثابت کر سکتا تھا کہ اس کا دین سچا ہے۔ اسی کا مالک ہی اصل مالک کل ہے، اسی کا رب ہی اصل خالق کل ہے۔ جس کی وہ عبادت کرتا ہے وہی سچا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آج اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جو اس کا مالک ہے، جس کی وہ عبادت کرتا ہے، جو اس کا خالق ہے، وہی اصل میں خالق کل ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے۔ اس کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات نہ عبادت کے لائق ہے نہ سجدے کے لائق۔ آج اس نے ثابت کر دیا، آج اس کے مالک نے، اس کے رب نے، اس کے خالق نے اس کی لاج رکھ لی تھی۔ آج اس کے سجدے بڑھ گئے، آج اس نے یقین کی منزل طے کر لی تھی۔ آج بار بار وہ رحمت خداوندی کو دیکھ کر اپنے مالک کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ آج اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ جس سے وہ اپنے خالق کا شکریہ ادا کرتا۔ آج اس کے مالک نے اس کی لجپالی فرمائی۔ آج اس نے ثابت کر دیا اسی کا دین سچا ہے، دین اسلام ہی آفاقی دین ہے، اسی کا دین سچا ہے۔ آج سارا شہر انتظار کی بے چینیوں میں رات بھر جاگتا رہا۔ جیسے سورج کی ٹکیا چمکی، ہزاروں پروانوں کا ہجوم مندر کی طرف دوڑ پڑا۔ راجا بھی اپنے عملے کے ساتھ مندر کے لیے روانہ ہوا۔ سمندر کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اس کی نظر نوجوان پر پڑی جو ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہا تھا۔ نوجوان کو سلامت دیکھ کر راجا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ راجا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ صاحبین نے، ساتھیوں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان دوشیزہ کا حال دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جو دوشیزہ ہم نے مندر کے اندر بند کی تھی، پہلے ہم اس کا حال دیکھیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے آگے۔ نہایت بے تابی کے عالم میں راجا نے حکم دیا کہ پچھلے دستور کو بالائے طاق رکھ کر آج مندر کا دروازہ کوئی بھی کھولے۔ کئی ہزار تماشائیوں کی آنکھیں ٹک ٹکی باندھے ہوئے مندر کے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ جو ہی دروازہ کھلا، شہر کی دوشیزہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ منظر دیکھ کر سارا مجمع فرط مسرت میں بے قابو ہو گیا۔ نوجوان کو اپنی آنکھوں میں بٹھا لینے کے لیے پروانوں کا اضطراب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے راجا نے عقیدت و شوق کے امڑتے ہوئے سیلاب کو روکنے کی کوشش کی اور نوجوان کی پابوسی کے لیے مجمع سے چند لمحے کی مہلت طلب کی۔ جب مجمع کو کچھ سکون پذیر ہوا تو راجا نے لڑکی سے رات کی کہانی دریافت کی۔ لڑکی نے جواب دیا،
رات کی عجیب و غریب کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ شرط ہے کہ شہر کے سارے مرد و عورت اور بچے بوڑھے کسی میدان میں جمع کریں۔ راجا نے لڑکی کی شرط کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد نوجوان اور لڑکی کو ہمراہ لیے ہوئے مندر سے روانہ ہوا۔ راجا کے کرندے ہر طرف اعلان کرتے پھر رہے تھے، شہر کے تمام لوگ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ ہزاروں ہزار افراد کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آن کی آن میں مقرر کردہ میدان میں اکٹھا ہو گیا۔ عین شدت انتظار کے عالم میں راجا نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مندر میں رات گزارنے والی لڑکی رات کی کہانی سنانا چاہتی ہے۔ آپ حضرات غور سے سنیں۔ لڑکی نے نہایت دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، میرے بزرگوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس خوشنما منظر کی تصویر کھینچ سکوں جو رات میری نگاہ سے گزر چکے ہیں۔ میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمان سے روشن چراغوں کی قطار اتری۔ آسمان سے روشن چراغوں کی قطار اتری۔ میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمان سے روشن چراغوں کی قطار اتری اور نوجوان کے سینے میں جذب ہو گئی۔ کئی بار فضاؤں میں نور کے بادل منڈلاتے ہوئے دیکھے اور نوجوان پر برس کر چلے گئے۔ میں نے کئی بار فضاؤں میں نور کے بادل منڈلاتے ہوئے دیکھے جو نوجوان پر برس کر چلے گئے۔ یہ نوجوان اس دنیا کا آدمی نہیں معلوم ہوتا۔ رات ڈھل جانے کے بعد دیو کے خطرے میں میرا خون سوکھتا جا رہا تھا، لیکن نوجوان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کی برکت سے دور دور تک اس موذی دیو کی کہیں پرچھائی بھی نظر نہیں آئی۔ بلا شبہ وہ کلام دل کی گہرائی میں اتار لینے کے قابل ہے۔ یہ اعلان کرنے کے لیے میری روح بے چین ہے کہ میں نے نوجوان کا وہ دین قبول کر لیا ہے۔ میں نے نوجوان کا دین قبول کر لیا ہے۔ میں نے نوجوان کا دین قبول کر لیا ہے جس کی برکتوں کی پہلی بارش سمندر کے ساحل پر ہوئی ہے۔ لڑکی کی بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ راجا نے جذبات کے تلاطم میں شرابور ہو کر اعلان کیا، میں اس نوجوان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے ہمیں اور ہماری ساری رعایا کو اپنے سچے دین میں داخل کر لے۔ آج کلمہ توحید کی سربلندی کا دن تھا۔ آج کلمہ توحید کی سربلندی کا دن تھا۔ آج کلمہ توحید کی سربلندی کا دن تھا۔ اسلام کی فتح کے اعتراف میں گردنیں خود بخود جھکی جا رہی تھی۔ نوجوان نصرت الہی کی بارش میں اس درجہ شرابور تھا۔ نوجوان نصرت الہی کی بارش میں اس درجہ شرابور تھا کہ بمشکل تمام اس نے کئی ہزار انسانوں سے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار لیا۔ دولت ایمان سے ساری آبادی کو مالا مال کر چکنے کے بعد اس نے راجا کے ہاتھ سے اسی میدان میں عظیم الشان مسجد کی بنیاد رکھوائی۔ وہ نظارہ چشم فلک کے لیے بڑا ہی کیف آور تھا جب اسی میدان میں نماز کے لیے پہلی بار ہزاروں فرزندان توحید کی قطار کھڑی تھی۔ جب اسی میدان میں ہزاروں فرزندان توحید کی قطار کھڑی تھی اور نوجوان کی اقتدار میں ایک ہی وقت میں سارا شہر خدائے قدوس کے آگے سجدہ ریز تھا۔ آج اس کو سجدہ ہو رہا تھا جو سوائے وہی سجدے کے لائق ہے۔ آج اس خدائے قدوس کے آگے سر جھکے جو حق رکھتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، جو معبود برحق ہے، جو مسجود ہے، اس کی ذات اطہر کے سوا، اس کی ذات واحد کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، کوئی ذات سجدے کے لائق نہیں، سوائے اس وحدہ لا شریک کے کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں۔ آج نوجوان کے یقین نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ طیبہ سے منور فرمایا، ان کے سینوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دیا۔ آج نوجوان کا یقین جیت گیا اور توہم پرستی ہار گئی۔ نوجوان نے ثابت کر دیا
کہ اگر ہم میں سچا جذبہ ایمان ہو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ حق پہ ہو تو نصرت الہی آ جاتی ہے، یہ ثابت کر دی اس نوجوان نے۔ اگر منزل سچی ہے تو حق پہ ڈٹ جانا ہی بنتا ہے، اور حق پہ ڈٹ جانے کی سب سے بڑی مثال ہمیں کربلا کے میدان میں ملتی ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ڈٹ جانا مسلمانوں کے بہانے ختم کر گیا۔ کربلا کے میدان نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب آپ حق پہ ہوں تو ڈٹ جائیں، ڈٹ جائیں، ڈٹ جائیں، نکلیں، میدان عمل میں آئیں۔ ہر بندہ اپنا اپنا کردار ادا کرے، بچے اپنا، بوڑھے اپنا، جوان اپنا، ہر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ماؤں نے اپنا کردار ادا کیا، بیٹیوں نے اپنا کردار ادا کیا، جوانوں نے اپنا کردار ادا کیا، بچوں نے اپنا کردار ادا کیا، بوڑھوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ کربلا والوں نے یہ ہمیں باور کروا دیا کہ اگر بات حق پہ آ جائے تو ڈٹ جاؤ۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کربلا والے زندہ و جاوید ہیں۔ کربلا والوں کا نام زندہ، ذکر زندہ، کروڑوں درود و سلام، کروڑوں سلامیاں پیش کی جا رہی ہیں کربلا والوں کی ذات اطہر پہ۔ حق کے ساتھ ڈٹ جانے والوں پہ کا یہی حق بنتا ہے کہ ان پہ کروڑوں سلام آئے۔ آج بھی ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ ایک نوجوان کے یقین کامل نے ہزاروں لوگوں کو کلمے کے نور سے منور کر دیا، یقین کامل نے۔ اور ہم کلمہ پڑھ کے بھی اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ ہم دین اسلام کو پہچانتے ہی نہیں، ہمیں دین اسلام کا پتہ ہی نہیں، ہم دین اسلام کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ دوستو، یہ حقانیت نہیں، یہ ہمارا حق نہیں بنتا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اپنی معرفت کرنی ہوگی، اپنی پہچان کرنی ہوگی، اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی، ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا، اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ شام کو جب نوجوان حکیم کے گھر گیا تو فارینہ نیچی نگاہ کیے سامنے آئی اور نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ نوجوان نے فارینہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کی بیٹیوں کو کسی نامحرم کے سامنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا دین کسی کی بیٹی کو کسی نامحرم کے سامنے جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی، ہم اسلام کی بیٹیاں ہیں، ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی۔ ہم کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں، ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی۔ نوجوان نے کہا اسلام کی بیٹیوں کو کسی نامحرم کے سامنے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور جہاں تک دیو کے چنگل سے تمہاری نجات کا سوال ہے، اس کے لیے میں شکریہ کا طلبگار نہیں ہوں، وہ میرے ایمان و اسلام کا ایک خاموش فرض تھا جسے میں نے انجام دیا۔ اس سے پیچھے انسانی ہمدردی کا کوئی اور جذبہ کار فرمان نہیں ہے، وہ میرے ایمان کا حصہ تھا، وہ میرے اسلام کا حصہ تھا جو میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ میرا دین مجھے اس کی اجازت دیتا تھا جو میں نے کیا۔ اس کے بعد چند مہینے اس جزیرے میں قیام کر کے نوجوان نے بہت سارے افراد کو قرآن پاک کی تعلیم دی۔
اور انہیں دین کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وہ دن اس شہر والوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا کہ جس دن اسپین کا ایک تجارتی جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوا اور سارے شہر نے برستی ہوئی آنکھوں سے نوجوان کو رخصت کیا۔ سارا شہر نوجوان کے واپس جانے پہ پریشان ہو گیا۔ جس نوجوان نے ان کو دین متین، دین حق کی پہچان کروائی تھی، آج وہ نوجوان واپس جا رہا تھا۔ پورا شہر امڑ آیا اس کو الوداع کہنے کے لیے۔ ساری آنکھیں نم ہو گئی، ہر کسی کی آنکھ میں آنسو تھے اس نوجوان کی جدائی میں، جس نے ان کو دین متین کا راستہ دکھایا، جس نے میدان عمل میں آ کے وہ خود گیا مندر میں، اس نے خود دیو کا مقابلہ کیا۔ یہ اس کا یقین تھا۔ ہم کیسے یہ کلمہ، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں دوستو، ہمارا بھی وہی دین ہے الحمدللہ، ہمارے بھی وہی نبی ہیں، ہم بھی مدینے والے کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس بھی مدینے والے کے نور اور رحمت کی گارنٹی ہے، ہم بھی طلبگار ہیں اسی رحمت کے، ہم بھی اس حق کی روشنی کے طلبگار ہیں، ہمارے پاس بھی وہی کتاب ہے، پھر ہمارا یقین اتنا کچا کیوں ہے؟ ہم میدان عمل میں تو کیا، ہم اپنے اپنے گھروں میں عمل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم یہ ساری چیزیں جن کی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے یا جن سے منع کرتا ہے، کیا ہم وہ سارا کر رہے ہیں؟ دوستو یہ بات آج آپ نے اس ویڈیو کو واچ کرنے کے بعد یہ ضرور ریلائز کریں، آبزرو کریں، کیا ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں؟ اب بڑے میدان میں نہ جائیں، اب اپنے گھر کے میدان سے شروع کریں۔ کیا ہماری زندگیوں میں وہ سارا کچھ ہے؟ کچھ پرسنٹ، 50%، 70%، کچھ پرسنٹ چیک کریں۔ ہر بندہ اپنی اپنی آبزرویشن کرے، مشاہدہ کرے، جانے، چیک کرے، کیا کہیں ہم وہ کر رہے ہیں جس کا ہمیں حکم ہے؟ اور کب ہم یہ کریں گے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا آپ، کب ہم یہ کریں گے؟ جب ہم اس ذات سے بے جا جڑ جائیں گے، جب ہم صرف یہ سوچ کے اسلام کی حکم کی تعمیل کریں گے کہ یہ ہمارا دین ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، جب ہمیں یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اگلے بندے کو خود جج ہو جانا چاہیے کہ یہ مسلم ہیں۔ الحمدللہ میں پورے عالم اسلام سے مخاطب ہوں، ہمیں چھوٹی سے چھوٹی کوشش کر کے اپنی اس بات پہ امپلیمنٹ عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم نیت کریں گے، کوشش کریں گے تو مدد اللہ کی آتی ہے، نصرت الہی ہر طور پہ۔ جب ہم کسی بھی اچھے کام کی نیت کر لیتے ہیں تو نصرت الہی ہر طور اس میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ صرف یقین کا سودا ہے، جب ہمارا یقین ایک کامل ہوگا تو ہماری مدد وہی مالک سے آئے گی، اور ہمارا آج بھی وہی اللہ ہے۔ آج بھی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے دوستو، اور آج بھی سورج مغرب میں طلوع ہوتا ہے، آج بھی غروب مغرب میں ہوگا، طلوع مشرق سے ہوتا ہے، آج بھی وہی نظام ہے۔ آج بھی آسمان پہ ستارے اور دن کو سورج اور رات کو چاند آتا ہے۔ آج بھی انسانیت کی ہر زیرو شے کی افزائش نسل ہو رہی ہے، آج بھی دن ڈھلتا ہے، دن طلوع ہوتا ہے، ڈھلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، آج بھی نظام کائنات چل رہا ہے، کوئی تو چلانے والا ہے نا، کوئی تو اس نظام کو دیکھ رہا ہے نا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آج بھی اگر ہمارا یقین کامل ہو، ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے، اپنا اپنا کردار ادا کریں اس میدان عمل میں آنے کی، اپنی ذات میں، اپنے گھر میں،
اپنی ذات سے آغاز کریں، جو آپ کے اختیار میں ہے اب وہ کریں، آپ نیکی کو پھیلائیں، آپ کی ذات سے پتہ چلے، آپ کی وجود گواہی دے کہ ہم مسلم ہیں، الحمدللہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم اپنا مقام پہچانیں، ہمارا بہت بڑا مقام ہے۔ ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائیں، ان کو یہ دین سکھائیں، ان کو حضور کی سیرت کے بارے میں، صورت کے بارے میں نقشہ پڑھائیں، بتائیں نا، اگر کیونکہ انسانی فطرت ہے، وہ حسن کا پجاری ہے، تو کائنات میں تاجدار کائنات سے حسین تو رب نے بنایا ہی نہیں نا، وہاں تو حسن سلامیاں کرتا ہے، وہاں حسن خیرات لینے جاتا ہے، عزتیں خیرات لینے جاتی ہیں، شہرت خیرات لینے جاتا ہے، وہاں پہ تو کائنات جھک جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھائیں، اب گھر بیٹھے تو حضور کی بات کریں، آپ اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، آپ کی جہاں تک آپ کی بساط ہے، اس میری بات کو پھیلائیں، فارورڈ کریں، ڈسکس کیا کریں، باتیں کیا کریں، جو آپ نے سیکھا ہے وہ فارورڈ کریں، آگے آگے، یہ اگر آپ کریں گے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ہوگا، کیونکہ یہ میری ذات کے لیے نہیں کر رہے، یہ آپ اپنی ذات کے لیے کریں گے، اور یہ جو آپ کریں گے یہ لکھا جا رہا ہے، یہ آپ کی نیت، آپ کی فرشتے کاندھوں پہ موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں، اور اس کا اجر عظیم آپ کو آپ کا رب دے گا۔ اپنا اپنا کردار ادا کریں، نیکی پھیلانے میں، کرنے میں، جب ہم کسی کو تلقین کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم خود بھی عمل کر لیتے ہیں، اور جب ہم سنیں گے نہیں یہ بات، تبلیغ سے یہ دین پھیلا، ہمیں اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو، ہمیں ریلائز کرنا ہے، اپنی پہچان کرنی ہے کہ ہم الحمدللہ خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، شیئر کا مطلب ہے کہ آپ آگے بات کو پھیلایا کریں، فارورڈ کیا کریں اس کو، تاکہ جتنے لوگ سنیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی عمل کر لے اور یہ بات کسی کو اچھی لگے، کسی کے دل پہ لگے اور کسی کے دل کی دنیا بدل جائے۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ دعائیں بانٹتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ اللہ حافظ۔